مرسل میں سند متصل نہیں ہوتی، اور امت مسلمہ کا خاصہ ہے، خصوصیت ہے، سند متصل ہوگی تو دین ہے ورنہ دین نہیں۔ سند کا متصل ہونا جتنی بھی سابقہ امتیں گزری ہیں کسی امت کے مقدر میں یہ صفت نہیں تھی، یہ صرف مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت دی ہے، فضیلت دی ہے کہ ہمارا دین احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سند کے ساتھ جوڑ دی ہیں۔ جب تک ایک حدیث میں جو 5 شرطیں ہیں ان 5 میں سے ایک بھی سند کم ہوگی تو وہ دین بنے گا نہیں۔ ان 5 شرطوں میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے سند متصل ہو، سند متصل ہو۔ کیا مطلب؟ سند متصل ہے تو تب ہم اگلی شرطوں کو بھی دیکھیں گے، اگر سند متصل ہے ہی نہیں تو وہ روایت قابل قبول ہی نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے۔ حضرات گرامی، الحدیث المرسل میں صفحہ نمبر 94 سے آگے 5-6 صفحات پر اسی مسئلہ پر مفصل بحث ہے۔ جو ہم نے کتاب لکھی جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط، تخریج و تحقیق کے اصول و ضوابط، ان دونوں کتابوں کے شروع میں اس مسئلے پر میں نے بھی کوئی تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے، آپ بھائیوں نے ضرور اس کو پڑھنا ہے، اس کو بھی تفصیل کے ساتھ پڑھیں۔ کچھ باتیں میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، سند متصل کب ہوگی؟ جب راوی کا سماع اور لقاء دونوں چیزیں ثابت ہوں گی تب جا کر سند متصل ہوگی ورنہ نہیں۔ میں جس سے بیان کر رہا ہوں اس سے میری ملاقات بھی ہو اور سماع بھی ہو، جو میں بیان کر رہا ہوں ان کا نام لے کر وہ میں نے سنا بھی ہو، تب جا کر میرے اور میرے استاد کے درمیان سند متصل ہوگی۔ اسی طرح سند کے تمام طبقات کا یہی طریقہ ہے۔ پچھلے مہینوں لاہور میں مجھے موقع ملا، اس میں نے کچھ لیکچر دیے۔ صحیح حدیث میں جو شرائط ہیں 5 شرطیں، ان شرطوں پر میں نے ایک دورہ کروایا ہے، انشاءاللہ اللہ زندگی مجھے دے وہ ہم کتاب بھی شائع کریں گے، صحیح حدیث کے اصول و ضوابط کے نام سے۔ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے علوم الحدیث کے نام سے، اس کی پلے لسٹ میں جائیں، وہاں ایک دورہ ہے، دورہ اسماء و رجال کے نام سے، تو وہاں یہ سارے لیکچر موجود ہیں۔ سند متصل میں کون کون سے قوانین اور ضوابط آتے ہیں وہ تفصیل کے ساتھ میں نے وہاں بیان کر دیے ہیں۔ آپ میرے بھائیوں نے یہ لیکچر میرا ضرور سننا ہے انشاءاللہ العزیز، بڑا فائدہ ہوگا۔ سند متصل ہو، سند متصل میں 50 کے قریب اصول ہیں۔ سند متصل ہو اور نہیں بھائی اس میں بڑی باریکیاں ہیں، تفصیلات ہیں، وہ میں نے اللہ کی رحمت سے اس میں بیان کر دیا ہے، آپ ضرور اس کو سنیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جیسے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات عطا فرمائی، ان خصوصیات میں سے سند کا متصل ہونا بھی ایک بہت بڑی
خصوصیت ہے، خاصہ ہے۔ اسی مسئلہ کے لیے کہ سند متصل ہو، ائمہ محدثین نے بڑے بڑے قوانین وضع کیے، قوانین بنائے، اصول بنائے۔ اللہ اکبر، پورے فنون بنائے محدثین نے۔ اگر باپ میں کوئی شرط کم ہے تو محدثین نے اپنے باپ کو معاف کیا نہیں کیا۔ راوی نے ایک استاد سے 10,000 حدیثیں سنی ہیں، ملاقات کر کے سنی ہیں، یا جو معتبر طریقے ہیں تحمل و ادا کے، ان میں سے کسی بھی طریقہ پر عمل کرتے ہوئے سنی ہیں، لیکن اس راوی نے 5 اور روایتوں کو بیان کر دیا ہے جو اسے سنی نہیں۔ اللہ محدثین کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرما، انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ لوگوں، یہ 10,000 روایتیں سنی ہیں اور یہ 5 روایتیں وہ سنی نہیں۔ لائبریری میں آپ نے دیکھی کتاب اوہام المحدثین الثقات، دیکھی کتاب لائبریری میں، یہ بھی ہم عاریتاً شیخ عمران صاحب سے لائے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو اس کے اندر بھی مرسل کا بڑا ڈیٹا موجود ہے، اس کا بھی مطالعہ شروع کر دیں، روزانہ 10-20 صفحے پڑھیں، آپ کو بہت کچھ اس میں اس مسئلہ کے متعلق ملے گا۔ بہرحال حضرات گرامی، اصول حدیث کا مسئلہ ہو، خواہ عقیدے کا مسئلہ ہو، یا جرح و تعدیل کا مسئلہ ہو، خواہ فقہ کا مسئلہ ہو، اہل الحدیث کا یہ شعار ہے، وہ اپنا ہر مسئلہ قرآن و حدیث سے لیتے ہیں۔ سند متصل ہو، آپ کا کیا خیال ہے؟ محدثین نے ایسے یہ شرط بنا دی کہ پیچھے کو دلائل تھے قرآن و حدیث میں۔ الکفایہ فی علم روایہ، علم حدیث کی بہت بنیادی کتاب امام خطیب بغدادی کی، اس میں اصول حدیث کے مسائل پر قرآن و حدیث سے دلائل دیے گئے ہیں۔ یہی مسئلہ ہے، سند متصل ہو، اس پر بھی وہاں دلائل آپ کو ملیں گے۔ میرے استاد محترم حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، جو اپنے دور کے بہت بڑے امام اور محدث تھے، مجتہد تھے، ان کی کتاب ہے مرآت البخاری کے نام سے۔ اس طرح اور بھی کتابیں ہیں۔ تو ہمارے استاد محترم نے بھی سند متصل ہو، یہ قرآن کریم سے، احادیث سے استدلال کیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، توجہ فرمانا، جاءکم، اگر کوئی لائے تمہارے پاس خبر، فاسق کو خبر لائے، کوئی خبر لائے، میرے پاس لائے خبر، جب خبر لائے گا میرے پاس، مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بولو، اور مجھے ملے گا نا، مجھے ملے گا، اور مجھ سے آ کر کوئی خبر بیان کرے گا، تو کیا ثابت ہوا؟ سند متصل ہو۔ سند کا متصل ہونا یہ شرط محدثین نے قرآن کریم کی اس آیت سے نکالی ہے۔ اس طرح ساری شرطیں ہیں قرآن و حدیث سے ثابت کی ہیں محدثین نے۔ اللہ اکبر۔ امام محمد بن مظفر رحمہ اللہ، محمد بن مظفر بن موسیٰ البغدادی، یہ عراق کے محدث تھے۔ وہ لکھتے ہیں، ان اللہ اکرم هذه الامہ
وشرفها وفضلها بالاسناد. سنو، اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو عزت بخشی، شرف دیا، فضیلت دی سند کے ساتھ. یہ اہل الحدیث کا ترہ امتیاز ہے. سند سند ہے، سند کا علم ہی نہیں ہے عالم دین کو. سند ہیں، علم حاصل کرنا کہ نہیں حاصل کرنا؟ یہ تو فرض علم تھا. عالم دین کو فضیلت کی ڈگری نہیں دی جانی چاہیے جب تک اس علم سند نہ آ جائے. علم سند کیا ہے؟ علم جرح و تعدیل، علم تخریج و تحقیق، علم علل، دراست الاسانید، یہ ہے علم سند. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو سند کے ساتھ فضیلت دی ہے. وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِّنَ الْأُمَمِ كُلِّهَا قدیمہم و حدیثہم اسناد. پہلے جتنے بھی امتیں گزری ہیں کسی کے مقدر میں سند نہیں تھی. انما ہی صحف فی ایدیہم، ان کے ہاتھوں میں صحیفے ہوتے تھے. وقد خلطوا بکتبہم اخبارہم، انہوں نے اپنی کتابوں کو اور اپنی باتوں کو، اپنی خبروں کو خلط ملط کر لیا. میرے عزیزو، اگر ایک راوی نے 1,00,000 حدیثیں بیان کی ہیں، 1,00,000 حدیثوں میں 10 حرف کا زیادہ کیا ہے، بتاؤ محدثین نے وہ 10 حرف الگ کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ الگ کر دیے ہیں کہ یہ 10 حرف اس راوی کی اپنے ہیں، یہ غلطی ہے، یہ وہم ہے، یہ علت ہے. میں انسان ہوں نا، تو بھائی مجھے غلطی لگے آپ رد کر سکتے ہیں، میں کوئی نبی رسول ہوں نہیں. تو ایسے ہی ہمیں وسعت ظرفی رکھنا چاہیے، سینے کو کھلا رکھنا، کشادہ رکھنا چاہیے. اگر کوئی شیخ، کوئی بڑا شیخ الحدیث، بڑا محدث، بڑا امام، اس سے اجتہادی غلطی ہو گئی ہے، آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس کا رد کریں. اگر وہ زندہ ہیں لکھ کر ان کو پہنچا دیں، ان کو پہنچائیں، دلائل مانگیں، شیخ محترم یہ آپ نے غلط بات لکھی ہے، یہ گستاخی نہیں ہے. اس کو ہمارے آج کے دور میں بڑا کبیرہ گناہ سمجھا جاتا ہے. لو جی فلاں نے فلاں کی توہین کر دی ہے. بھائی یہ کون سی توہین ہے؟ دین میری ممی کا نام ہے، میرے ابو کا دین ہے؟ نہیں، دین اللہ اور اللہ کے رسول کا دین ہے. دین وہی ہے جو ہمیں صحابہ نے دیا، تابعین نے، محدثین نے دیا. تو راوی سے غلطی ہوتی ہے تو محدثین اس پر دراسے کر. کتب علل کیا ہے؟ راویوں کی غلطیوں کا نام کتب علل ہے، اوہام کا نام علل ہے. تو وہ بڑے بڑے تابعین، بڑے بڑے محدثین کو غلطی لگ جاتی ہے، محدثین لکھ رہے ہیں. تو اگر ہمارے موجودہ علماء میں سے یا پچھلے علماء میں سے جو قریب زمانہ کے ہیں ان کی کوئی غلطی ان کو لگی ہو، دلائل کے ساتھ آپ ثابت کر دیں اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ کوئی کفر ہو گیا ہے، شرک ہو گیا ہے. اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں سینوں کو کھلا رکھنا چاہیے. یہ دین اللہ کا دین ہے. میں نام نہیں لیتا، ایک شیخ محترم نے کتاب لکھی، ابھی وہ چھپی نہیں تھی. میں سفر کر رہا تھا، لمبا رات ہو گئی، تو میں نے کہا چلو ان کے پاس رات ٹھہرتا ہوں. رات ٹھہر گیا. پوچھا شیخ محترم ان دنوں کیا ہو رہا؟ کہتے میں نے یہ کتاب لکھی ہے، ابھی پریس بھیج رہا ہوں، جا رہی ہے. میں نے دیکھی، میں نے ایسے نکالا، ایسے ہی وہ غسل جنابت کا طریقہ آ گیا. غسل جنابت کا طریقہ آ گیا. میں پڑھنے لگا. میں نے کہا شیخ محترم اس میں تو فلاں مسئلہ بھی لکھنا چاہیے، آپ نے لکھا ہے نہیں. کہتے بھائی اب تو پریس کے لیے تیار ہوگی، اب ہم کیا کریں؟ میں نے کہا بھی پریس کے لیے تیار ہوگی ہے، یہ چھوٹا کام ہے، یہ دین ہے، دین میں کمی کوتاہی برداشت نہیں ہے. شیخ صاحب کہتے آپ کی باتیں بالکل صحیح ہیں، تو آپ پھر نہ اس کو ساری کو پڑھیں اسی بہانے،
پھر میں نے ساری کو پڑھا، جو کوئی مجھے کمی کوتاہی لگی پھر میں نے وہ اشارہ کر دیا بھی یہ درست چیزیں کر لیں. سمجھ لگی نا؟ ہمیں دین من و عن اسی طرح آگے پہنچانا ہے جیسے صحابہ کرام نے من و عن آگے پہنچایا، تابعین نے پہنچایا، محدثین نے پہنچایا. انسان ہونے کے ناطے ان سلف سے غلطیاں ہوئی ہیں، محدثین نے لکھا، ان کی اوہام لکھ دیے، غلطیاں لکھ دی. تو اگر آج کے کسی مصنف سے مجھ سے غلطی ہو جائے، آپ میرے غلطیوں کو لکھیں، رد لکھیں، تو یہ آپ میرے گستاخ بن گئے؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو اس کو کفر شرک سمجھے یا گستاخی اور توہین سمجھے، اس کو اپنا علاج کروانا چاہیے. وہ سلف کے منہج پر نہیں ہے. ضرورت ہے. اب خطبات پر کتنی کتابیں شائع ہو رہی ہیں، خطیب حضرات ہیں، اللہ اکبر، ان میں اتنے اوہام ہیں، اتنی علل کی بحثیں ہیں کہ یہ باقاعدہ اس پر کام ہونا چاہیے. خطبات کی کتابیں جو اردو میں شائع ہو رہی ہیں بہت زیادہ ان میں خرابی ہے. روایت اتنی ہے، مولوی صاحب نے بڑھا چڑھا کر بیان کر دی، اس کا رد کرنا ہم پر فرض ہے، ورنہ ہماری نسلیں غلط چیزوں کو دین تصور کریں گی. یہ سچ ہے کہ نہیں؟ اس پر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کام کرنا چاہیے. بہرحال یہ جو قول ہے امام محمد بن مظفر کا، شرف اصحاب الحدیث، صفحہ نمبر 40 ہے، فتح المغیث سخاوی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 3 ہے. اللہ اکبر. امام ابو حاتم رازی فرماتے ہیں لم یکن فی امت من الامم منذ خلق اللہ آدم امناء یحفظون آثار الرسل الا فی هذه الامہ. کس نے کہا؟ ابو حاتم رازی نے. فرماتے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، کوئی امتوں میں سے کوئی امت نہیں تھی جو زیادہ مانندار ہو. کن سے مسلمانوں سے، امت محمدیہ علیہ السلام سے، کہ انہوں نے اپنے رسولوں کی باتوں کو محفوظ کیا. اللہ اکبر. ایک ایک بات کو محفوظ کیا. اس کا حوالہ لکھ لیں، شرف اصحاب الحدیث، صفحہ نمبر 43. امام ابو حاتم محمد بن حبان، ابن حبان مشہور امام، وہ فرماتے ہیں وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْإِسْنَادُ لَظَهَرَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ تَبْدِيلِ الدِّينِ مَا ظَهَرَ فِي سَائِرِ الْأُمَمِ. لوگو، اگر سند نہ ہوتی تو مسلمانوں کا دین بھی تبدیل ہو جاتا. جیسے پہلی امتوں میں ان کے دین محفوظ نہیں رہے، دین تبدیل ہو گئے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سند کے ساتھ اسلام کو محفوظ کر دیا ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں علم سند نہیں آنا چاہیے؟ آتا ہی نہیں ہے عالم، سند کا پتہ ہی نہیں. نحو آتی ہے، گرامر آتی ہے، منطق بلاغہ آتا ہے، فلسفہ آتا ہے، سب کچھ آتا ہے، نہیں آتا تو علم سند نہیں آتا. امام علی بن مدینی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لوگوں، سند آدھا علم ہے. سند آدھا علم ہے. جس کو علم سند، علم رجال، علل نہیں آتا، وہ آدھا عالم ہے، پورا عالم نہیں ہے. اس سے خیر کی توقع نہیں ہے. وہ بچوں کو پڑھائے گا تو وہ غلط، ضعیف، جھوٹی روایات کو بھی پڑھاتا رہے گا، نہیں فرق کرے گا بھی یہ ضعیف ہے یا جھوٹی ہے. نقصان ہوا کو فائدہ ہوگا؟ وہ جہاں خطیب ہوگا اپنی پبلک کو ضعیف اور جھوٹی روایتیں بیان کرتا رہے گا، فائدہ کے نقصان ہوگا. اگر ایسا بندہ جس کو علم سند نہیں آتا وہ کتاب لکھے گا تو اس کو کیا پتا صحیح اور ضعیف کیا ہے؟ وہ ایسے جھوٹی روایتیں لکھتا رہے گا.
سند امت مسلمہ کا خاصہ تھا، خاصہ ہے، قیامت تک رہے گا۔ اس علم کو ہم نے سینے سے لگانا ہے اور سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے۔ یہ قول امام ابن حبان والا المجروحین میں ہے، لکھ لیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 25۔ یہ لمبے لمبے قول ہیں، میں چھوڑ رہا ہوں، لمبے لمبے قول ہیں، یہ آپ نے خود پڑھنے ہیں انشاءاللہ۔ پڑھیں گے نا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام ابن حزم فرماتے ہیں مسلمانوں کا طریقے اور یہودیوں کے طریقے اپنی باتوں کو نقل کرنے کے، اس پر ابن حزم نے بحث کی ہے۔ اللہ اکبر۔ بات کرتے کرتے لکھتے ہیں ما ناقلہ سکۃ عن السکۃ کذالک، جس کو سکہ نقل کرے سکہ سے، اللہ اکبر، سکہ نقل کرے گا سکہ سے پھر ہی لیں گے روایت، ورنہ لیں گے نہیں۔ حتی یبلغ به الی النبی یخبر کل واحد منہم بسم الذی اخبر عنہ ونسبہ، اللہ اکبر۔ ہر راوی جس سے لے رہا ہے اس کی خبر دے گا کہ میں نے یہ بات فلاں سے لی ہے، یہی ہوگا نا سند متصل۔ آگے لکھتے ہیں وَهَذَا نَقْلٌ خَصَّ اللَّهُ بِهِ الْمُسْلِمِينَ، یہ جو سند کا سلسلہ ہے، سند کا، اس کے ساتھ اللہ نے مسلمانوں کو خصوصیت دی ہے۔ لکھ لے ابن حزم کا قول تفصیل کے ساتھ آپ پڑھیں، الفصل لابن حزم، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 221 ہے۔ امام ابن تیمیہ نے کیا کہا سنو، امام ابن تیمیہ نے فرماتے ہیں ان اہل البدع والضلالات من هذه الامه لا يسندون اخبارهم بل يسوقون اقوالا بلا دلیل ويحفظون منقولات بغیر اسناد بخلاف اہل السنہ الذين خصهم الله بسند۔ اللہ اکبر۔ سنو، ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اہل بدعت، اہل ضلالات، مسلمانوں میں سے جو اہل بدع ہیں وہ اپنی باتوں کی سند بیان کرتے نہیں، ایسے جھوٹے قصے، جھوٹی روایات من گھڑت بیان کرتے رہتے ہیں سند کے بغیر ہی۔ یہ صوفیوں کی کتابیں دیکھ لیں، سندیں نہیں ہیں۔ کتنی کتابیں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں آپ کو روایتیں ملیں گی جن کی سندیں نہیں ہیں، اور جس کی سندیں نہیں ہے وہ دین ہے ہمارا نہیں۔ لاکھوں سندیں ہیں جو جھوٹی بنائی گئی ہیں، جھوٹی، اور سند ہے لیکن جھوٹی ہے، تو وہ ہم لیں گے؟ کسی سے آپ کا مباحثہ ہو رہا ہے، سب سے پہلا سوال جب وہ روایت بیان کرے گا، بھائی اس کی سند لاؤ، دوسری بات کرنی، بھائی جان جو آپ نے روایت پڑھی اس کی سند لاؤ۔ سند نہیں لایا تو مانیں گے نہیں، سند لے آیا ہے، جی جزاکم اللہ خیر، اب ہم اس کی تحقیق کر رہا ہے، سند متصل ہو، تمام راویوں پر دراسہ کر رہا ہے متصل ہے کہ نہیں، راوی عادل ہو، راوی عادل ہیں کہ نہیں، ضابط ہیں کہ نہیں، شاذ تو نہیں ہے، معلول تو نہیں ہے، یہ بھائی ساری شرطیں متن میں سند میں پوری دیکھیں گے پھر جا کر ہم مانیں گے یہ دلیل ہے، ورنہ مانیں گے نہیں۔ بل یسوقون اقوالا بلا دلیل، یہ اہل بدع و ضلالات اقوال بیان کرتے ہیں بغیر دلیل کے، اور اپنی خبریں، اپنی باتیں نقل محفوظ رکھتے ہیں بغیر سند کے، اور بغیر سند کی بات ہوتی وہ ہے ہی جھوٹ۔ بخلاف اہل سنہ، اہل سنت اہل الحدیث کے برخلاف، الذین، وہ لوگ اہل سنہ، اہل سنہ کون ہیں، اہل الحدیث کون ہیں، خصہم اللہ بسند، اللہ نے اہل الحدیث کو سند کا خاصہ عطا فرمایا ہے۔
اہل الحدیث جب بھی بات کرے گا سند کے ساتھ بات کرے گا، ورنہ دیکھ لیں کتابوں کی کتابیں بری ہوئی ہیں بغیر سند کے، عطا پتہ ہے نہیں یہ روایت کہاں سے آئی، تو اس کو مان لیں گے؟ بھائی نہیں مانیں گے۔ اللہ اکبر۔ لکھ لیں حوالہ مجموع الفتاوی ابن تیمیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9۔ یہ مفصل قول ہے، مفصل۔ وعلم الاسناد والروایہ مما خص اللہ به امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمد کو خاص کیا ہے، یہ لمبا قول ہے، سب کو لکھا ہے۔ فأہل الکتاب لا اسناد لهم یعصرون به المنقولات وهكذا المبتدئون من هذه الامة اہل ضلالات، وانما الاسناد لمن اعظم الله عليه المنة اہل الاسلام والسنة یفرقون به بین الصحیح والضعیف، بین الصحیح والسقیم۔ وہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے؟ کیسے فرق کریں گے؟ کیسے؟ سند کے ساتھ۔ کیسے؟ سند کے ساتھ۔ یفرقون به بین الصحیح والسقیم والمعوج والقویم وغیرہ من اہل البدع والکفار، انما عندهم منقولات یعصرونها بغیر اسناد، سند کے بغیر یہ ایسے کتابیں لکھ رہے ہیں پاگلوں کی طرح۔ وعلیہا من دینہم الاعتماد وہم لا یعرفون فیہا الحق من الباطل، ان کو پتہ ہی نہیں ہے حق کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، باطل کیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے ان لوگوں کو جن کے پاس سند نہیں ہے۔ لوگوں، اہل الحدیث کا یہ ترہ امتیاز ہے سند، تو ہمیں سند پر بہت زور دینا ہے، ہمیں سند پر بہت زور دینا ہے۔ ایسا سسٹم جو منہج محدثین تھا اس کے مطابق ہمارے مدارس ہوں گے، تب اہل الحدیث اپنا یہ سند کا وصف ان کے اندر پایا جائے گا، 100% پایا جائے گا۔ 3-4 سال شروع میں بچے سند والی کتاب ہی نہیں دیکھتے، پڑھتے نہیں، عادت بن جاتی ہے، جب دیکھتے ہیں تو اگلے سال میں فارغ ہو جاتے ہیں، دراسے کا موقع نہیں ملتا۔ الحمدللہ ہم نے اپنے سسٹم میں پہلی کلاس سے سند کا اہتمام ہم کرواتے ہیں، اگلے سالوں میں ہم نخبۃ الحدیث کو بھی باسند شائع کر رہے ہیں، بلوغ المرام پر بھی ہم نے اپنے ایک شاگرد سے کام کروا لیا ہے، بلوغ المرام باسند ہم شائع کریں گے۔ بڑی قیمتی کتاب، بڑی کمال کتاب ہے، تو ہر روایت کی ایک ہی سند ہم نے لکھوا لی ہے، اللہ مجھے زندگی دے تو ہم یہ آئندہ سالوں میں آئندہ مہینوں میں ہم شائع کریں گے۔ یہ دورہ ہے مرسل، دورہ ہے مرسل، تو مرسل کے اپوزٹ جو سب سے بڑی بات ہے کہ مرسل کیوں ضعیف ہے کہ جی سند متصل نہیں ہوتی، اور سند متصل ہونا امت محمدیہ کا خاصہ ہے۔ ہمارا دین متصل سند کا نام ہے، جو منقطع ہے وہ دین ہمارا ہے ہی نہیں۔ جو میں نے کچھ حوالے لکھوائے وہ آپ نے دیکھنے ہیں انشاءاللہ، خلاصے لکھنے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔